سے پوچھا آپ نے کیف اصبحت؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، یہ ہر چیز کی کوئی ایک صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتا ہے آدمی، تو تم کچھ بیان کرو کیا صفت ہے تمہارے اس ایمان کی؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ کأنی انظر الی الجنہ وکأنی انظر الی النار، میں تو گویا کہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کیفیت کے اندر کسی درجے میں بھی اس کا عکس پیدا ہو جائے تو اس کا نام حضور یہ قلب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ اس شخص کو، اس بندے مومن کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلنا تھا، لیکن اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ممتاز عالم دین، ممتاز مفکر۔ خواتین و حضرات ایک ٹیلی فون کال منتظر ہے ہماری، پہلے وہ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام، انیک بھائی آپ کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سوال پوچھنا تھا، کیونکہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا اور شب قدر ماہ رمضان میں ہے، تو شب شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے جس سے شب برات کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے جب بھی جو کتابچے مجھے ملے ہیں، جو پمفلیٹ ملتے ہیں مساجد کے اندر، وہ تمام وہی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو شب قدر کے بارے میں، کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اپنے احکامات لے کر، اور جس کو روزی اور روٹی دینی ہوتی ہے اور جس کی جان قبض کرنی ہوتی ہے اور جس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ یہ شب برات والے دن ہمیں مساجد کے اندر پمفلیٹ ملتا ہے، تو یہی ساری چیزیں شب قدر میں۔ تو ان دونوں کی اہمیت کو تھوڑا واضح کر دیجئے کہ شب شعبان کی 15ویں تاریخ کیا ہے، اور شب قدر کو تو ہم جانتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں جسے شب برات ہم کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان دونوں مقامات پر لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا وہ وہی ہے جسے ہم شب قدر مانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ اس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ عبادت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تلاش کیا کہیں نہیں نظر آئے، تو آپ جنت البقیع میں پہنچ کر وہاں پہ خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو یہ اس رات کی وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے لیلۃ القدر سے ہے، شب برات سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، حضور یہ قلب کی بات آپ نے فرمائی تھی، سوال میں آپ سے کر رہا تھا کہ بریک کا وقت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ حضور یہ قلب کی ایک منزل یہ بھی آتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ مومن پر جب نگاہ پڑتی ہے کسی انسان کی تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، حضور یہ قلب کا عرفہ درجہ۔ ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، وہ کون سی حضور یہ قلب کی منزل ہے؟ اصل میں کچھ غلط مبحث آپ کر رہے ہیں۔ حضور یہ قلب اور موضوع ہے اور تقرب الی اللہ ایک اور موضوع ہے۔ اچھا حضور یہ قلب اور تقرب الی اللہ میں فرق ہے؟ فرق ہے۔ حضور یہ قلب تو یہ ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو جائے اور ہم اللہ سے قریب تر ہو جائیں، یہ تقرب الی اللہ کہلاتا ہے۔ اور حدیث جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں تقرب الی اللہ کے دو راستے بتائے گئے ہیں۔ تقرب الی اللہ بالفرائض، تو الفاظ یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی شخص سے کہ جو اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین شخص وہی ہے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، اضافی چیزیں فرائض سے آگے بڑھ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ منزل ہے تقرب بالنوافل کی۔ اب اس میں اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو محبوب تر ہے معاملہ وہ تقرب بالفرائض کا ہے۔ اور اب اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب زمین پر فساد ہو، یعنی اللہ کے خلاف بغاوت،
اللہ کا حکم نہیں چل رہا، اللہ کی حکومت نہیں ہے اور غاصبوں کی ہے، باغیوں کی حکومت ہے جو اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ اب فرض ہے اس بغاوت کو فروغ کرنا، اس جد و جہد میں جو لوگ لگا ہوا ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض جو ہے اور انفاق، فرض حج، اور جو بھی اس سے بچے وقت، وہ سارا کا سارا جد و جہد جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف جو فساد ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے، تو تم اگر اللہ کے وفادار ہو تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اپنا تن بدن لگا دو۔ ہاں اگر بغاوت فروغ ہو گئی، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالا ترین ہو گئی، سب سے اوپر ہو گئی، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ ہو گیا، اب یہ ہے کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اب آپ جو بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرائض ہے، اب میں آگے بڑھیں جتنا بڑھ سکتے ہو۔ آپ نفل نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، آپ یہ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ اور عمرے کریں، نفلی عمرے کریں وغیرہ، اور ان نوافل کے ذریعے سے پھر انسان کو وہ روحانی مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی کہ آپ نے تعبیر کی ہے کہ وہ آنکھیں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، ان کو یہی ہمیں رکھنا ہوگا۔ یہ گویا کہ یہ جیسے قرآن مجید میں وہ جو ایک آیات محکمات ہے اور ایک آیات متشابہات ہیں، تو انہیں بھی اسی ذیل میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کیسے انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ انسان کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے کہ وہ چلتا ہے، تو اس قدر قرب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت، اس میں ہمارے لیے زیادہ قابل توجہ وہ تقرب بالفرائض ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین پاؤں تلے رولا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب اس حال میں اگر کوئی شخص نوافل میں لگا رہے اور اپنی ہی روحانی کیفیات کے اندر مگن رہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا وقت صرف کرتے، تو یہ چیز یہ تقاضا وقت نہیں ہے، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اچھا، شب قدر پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو الف کی بات ہوئی ہے، 1000 کی بات ہوئی ہے، 1000 سے مراد کیا ہے؟ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان میں 1000 سے بڑا کوئی ہندسہ نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے، تو یہ تعداد کثیر بتانا مقصود ہے یا واقعی 1000؟ یہ کثیر کثرت کے لیے اصل میں یہ قرآن مجید میں 70 کا لفظ آ جاتا ہے، 70 کا 70 کا 70 مرتبہ، یہ بھی کثرت کے لیے ہے، ایگزیکٹ جو وہ ہنسا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ہر شے کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا ہے، تو عبادت جو انسان کرتا ہے اللہ کی، اس میں ایک تو وہ انٹرنزک فیکٹرز ہیں کہ جن سے اس کی قدر و قیمت، جتنا حضور قلب زیادہ ہوگا اتنی قیمت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ ایک خارجی عناصر ہے، مکان ہے، کسی جگہ پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب ہیں، آپ نے پردہ تھاما ہوا ہے خانہ کعبہ کا، ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، اب وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے ورا، اور ایک اوقات ہے، تو ان اوقات میں لیلۃ القدر سب سے اونچا وقت ہے جس سے یہ میسر آ جائے، گویا کہ اس رات میں اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے معلوم ہوگا ایک مسلمان کو کہ یہ شب قدر تھی اور مجھے مل گئی، میں پا گیا؟ ایک خاص قسم کا سکون اور انشراح انسان کے اندر پر طاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو